بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ نکاح کے احکام ہم تفصیلی بتا رہے ہیں، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا کہ شادی کے بعد پہلی رات کے مستحبات کیا ہیں، حرام کیا ہے مباشرت کے درمیان، مکروہ کیا ہے، مباح کیا ہے، مستحب کیا ہے، یہ ہم آج ذکر کریں گے۔ ایک ویڈیو ہم نے بنائی تھی جس میں ذکر کیا تھا بعض چیزیں ایسے پھیل جاتی ہیں یا دوسرے فقہ سے ہمارے مومنین پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری بیوی جو ہے وہ ان چیزوں سے آیا حرام تو نہیں ہوگی، جس طرح دودھ اس کا منہ میں چلا گیا بیوی کا دودھ یا اس طرح باقی چیزیں، تو وہ ہم تفصیلی ذکر کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو کا لنک بھی ہم اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، وہ ضرور دیکھیں تاکہ معلومات میں اضافہ ہو۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایسے پھیلا دی جاتی ہیں لیکن ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو مومنین کو ایسی چیزیں بتانا ہم شرعاً اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ یہ چیزیں اگر ہم نہیں بتائیں گے، علماء نہیں بتائیں گے، طالب علم نہیں بتائیں گے، تو پھر مومنین کہاں سے سیکھیں گے؟ اس لیے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے تاکہ ہماری آنے والی نسلوں پر بھی اچھا اثر ہو اور ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے جو شادی شدہ یا شادی کرنے جا رہا ہے ان کو بھی صحیح معلومات ہو، مستحبات کا پتہ ہو، حرامات کا پتہ ہو، تاکہ وہ اپنی زندگی اسلامی طریقے کے مطابق گزار سکیں اور روحانی اچھے اثرات مرتب ہوں ان کی زندگی پر اور برے اثرات سے وہ دور رہ سکیں۔ تو آج ہم کچھ مکروہات اور آداب جمع، مکروہات و مستحبات ذکر کریں گے۔ حرام جو ہے وہ جمع میں وہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں خاتون ہے تو اس حالت میں اس کے ساتھ جمع کرنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ وطیف دوبر یعنی پچھلی سائیڈ سے مقعد کی طرف سے اس کے ساتھ جمع کرنا اگر وہ خاتون راضی ہے پھر بھی مکروہ شدید ہے، احتیاط کرنی چاہیے، یہ عمل نہیں کرنا چاہیے، لیکن حرام نہیں ہے۔ بیوی حرام نہیں ہو جاتی ایسا عمل کرنے سے، لیکن مکروہ ہے اور مکروہ شدید ہے۔ یہ تھا حیض کی حالت میں یا یہ عمل جو اس کی وضاحت کرنی ضروری تھی۔ کچھ مکروہات ہیں جن کے اثرات ہیں، یہ حدیث رسول اور فرمان اہل بیت سے ہر چیز ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ ان میں ایک پوائنٹ بھی کسی عالم کی طرف سے اپنی طرف سے نہیں ہے، نہ ہماری طرف سے ہے، یہ تمام حدیث کے الفاظ ہیں اور روایات معصومین ہیں۔ مہینہ کی پہلی، درمیانی اور آخری رات جو اسلامی مہینے ہیں، رمضان، شوال، زکات وغیرہ، ان کی پہلا دن، پہلی رات، درمیانی یعنی 15 کا دن، 15 کی رات، اور آخری شب، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آخری 2 دن پورے مہینے کے آخری جو 28، 29 یا 29، 30 کا ہوتا ہے، اس دوران مباشرت نہیں کرنی چاہیے۔ پہلی، درمیانی اور آخری رات کو مہینے کی، اس میں بیماریاں، بچے میں بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، یعنی جو بچہ پیدا ہوگا اس دوران اگر مباشرت کی اور بچہ ٹھہر گیا اور وہ پیدا ہوگا تو وہ اس میں جزام، برس وغیرہ بیماریوں کا خطرہ ہے۔ اس طرح ظہر کے فوراً بعد، ظہر کا وقت ہوتا ہے، زوال کے فوراً بعد کرنے سے بھی، مباشرت کرنے سے بھی بچے میں بیماریاں آ سکتی ہیں۔ جماع کے درمیان کلام کرنا، جماع کے درمیان غیر ضروری ایسے فضول گفتگو کرنے سے بھی، غیر ضروری اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، مستحب ہے۔ بعض مومنین اشکال کرتے ہیں کہ جماع تو برا فعل ہے، برا فعل نہیں ہے، یہ محبوب فعل ہے خداوند کریم کے نزدیک۔ جب 2 میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو خدا کے نزدیک محبوب فعل ہے، کیونکہ وہ شرعی طریقے سے اپنے آپ کو مرتب کیے ہوئے ہوتے ہیں اور خدا کے دین پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس دوران اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، مستحب ہے۔ اور کوئی کلام یا فضول گفتگو سے اس سے اگر بچہ ٹھہر جائے اس دوران تو اس کا گونگا ہونا زیادہ چانس ہوتے ہیں اس کے، کہ وہ اس کی جو زبان ہے اس میں گفتگو نہیں آئے گی، اس کے زبان گونگی ہو جائے گی۔ جماع کے درمیان شرمگاہیں دیکھنا، جماع ہو رہا ہے، مباشرت ہو رہی ہے، اس دوران میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہیں دیکھیں گے تو بچے کے اندھا پیدا ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، یعنی یہ وہ صورتحال ہے جب ایسا کریں گے اور اس دوران اگر حمل ٹھہر گیا تو جو بچہ پیدا ہوگا ان میں یہ اثرات ہوں گے۔ اس طرح جماع کے درمیان کسی اور کا تصور کرنا، جمع ہو رہا ہے، مرد نے کسی اور خاتون کا نعوذ باللہ من ذالک تصور کیا ہوا ہے تو اس صورت میں بھی بہت برے اثرات ہوں گے، اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ خنثی پیدا ہو سکتا ہے، بچہ بچی یعنی لڑکا لڑکی تو نہیں ہوں گے، وہ خنثی پیدا ہوں گے، جس کو کہا جاتا ہے کہ شی میل پیدا ہوگا بچہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہر چیز کا اسلام نے بتا دیا، اگر ہم اسلام کے راستے پہ چلیں تو ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ان مصائب و بلیات سے بچا سکتے ہیں۔
ایک ہی کپڑا استعمال کرنا، میاں بیوی فراغت کے بعد جب دونوں فارغ ہو جائیں اپنی نجاست کو ایک ہی کپڑے سے صاف کریں گے تو ان کے درمیان عداوت پیدا ہوگی، دشمنی پیدا ہوگی، ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کپڑا، ٹیشو، جو بھی چیز ہے علیحدہ یوز کرنا چاہیے۔ کھڑے ہو کر مباشرت کرنا، یہ اس سے بھی ممانعت ہے، اگر کھڑے ہو کے مباشرت کریں گے اس دوران اگر حمل ٹھہر جاتا ہے تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ بستر میں پیشاب کرنے والا ہوگا، ہر وقت وہ پیشاب کرتا رہے گا اور چیزوں کو نجس کرتا رہے گا، اس کی پیشاب کرنے کی روٹین خراب ہوگی۔ عید اضحیٰ کی رات، یعنی عید اضحیٰ کی رات مباشرت بھی مکروہ ہے، اس کے بھی اس طرح وضعی اثرات ہیں۔ پھلدار درخت کے نیچے، پھلدار درخت ہے، کوئی بھی پھلدار درخت ہے، اس کے نیچے اگر کریں گے جمع مباشرت تو اس صورت میں بھی بچہ جو ہے وہ جلاد پیدا ہوگا، قاتل پیدا ہوگا، یعنی سنگ دل پیدا ہوگا، تو اس صورت میں بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ سورج کی شعاؤں کے سامنے، سورج کی شعائیں سامنے پڑ رہی ہیں تو اس صورت میں بالکل میاں بیوی کو اپنے جسم سے کپڑے بالکل خالی نہیں کر دینے چاہیے، یہ بھی مکروہ ہے، ان کے جسم کے اوپر تھوڑا سا کپڑا ہونا چاہیے جو ان کو ڈھانپ لے۔ اذان و اقامت کے درمیان بھی مباشرت نہیں کرنی چاہیے۔ حاملہ کے ساتھ وضو کے بغیر، اگر پریگننٹ ہے خاتون تو اس کے ساتھ اگر مباشرت کر رہے ہیں تو وضو کرنا چاہیے، ویسے بھی وضو کر کے جمع کرنا مستحب ہے، لیکن اس صورت میں زیادہ تاکید ہے کہ پریگننٹ خاتون ہے تو اس کے ساتھ جمع سے پہلے وضو کریں۔ چھت پر، کھلی چھت ہے، چھت پر میاں بیوی مباشرت کرتے ہیں تو اس کے بھی برے اثرات ہیں، یعنی بے شرم، بے حیا اس قسم کا بچہ پیدا ہوگا، منافق پیدا ہوگا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سفر کی رات، سفر کرنا چاہتے ہیں اگلے دن میاں بیوی تو اس رات کے لیے بھی مکروہ ہے کہ وہ مباشرت نہ کریں، ترک کریں۔ کھانا کھا کے بھرا پیٹ ہے تو اس صورت میں بھی مباشرت نہیں کرنی چاہیے، جسم کو نقصان پہنچتا ہے، بیماریوں کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ خوف و پریشانی کی حالت میں، میاں بیوی میں سے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں پریشان ہے یا خوف ہے تو اس صورت میں بھی مباشرت ترک کر دینی چاہیے، مکروہ ہے کہ اس صورت میں مباشرت کریں۔ کسوف، خسوف یعنی خوف کی حالت ہے، چاند گرہن کا وقت ہے، سورج گرہن کا وقت ہے، آسمانی کوئی بھی آفت ہے، تیز آندھی ہے، زلزلہ ہے، اس صورت میں مباشرت ترک کرنی چاہیے، مکروہ ہے۔ بچوں کے سامنے، یہ انتہائی اہم ہے۔ بعض دفعہ مکان تنگ ہوتا ہے، ایک کمرہ ہے یا ایسی صورتحال ہے کہ بچے آپ کے میاں بیوی جو ہے نا وہ مباشرت کر رہے ہیں، بچے آپ کے سامنے ہیں تو وہ جاگ نہ رہے ہوں، جاگ بھی نہ رہے ہوں، اگر وہ سو رہے ہیں اور ان کی نیند اتنی پکی نہیں ہے کہ آپ کی آواز، مباشرت کی آواز، آپ کی جو مباشرت کے درمیان آوازیں نکل رہی ہیں یا آپ کی سانس نکل رہی ہے، بچہ اتنا قریب سویا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے یا آپ کو سن رہا ہے، اس صورت میں نعوذ باللہ من ذالک، یہ حدیث کے ہر چیز حدیث سے بتا رہے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک زانی یا زانیہ ہوں گے، لڑکا ہے یا لڑکی، ان میں زنا کی جو ہے وہ غلط عادت قدرتی طور پہ ان والدین کے اس فعل سے ان میں آ جائے گی۔ قبلہ رخ ہو کر، قبلہ رخ، مرد قبلہ رخ ہو کے مباشرت نہ کرے، مکروہ ہے۔ اس طرح احتلام ہے، مرد کو احتلام ہو گیا ہے تو اس صورت میں بھی اب احتلام کے بعد غسل کرے پھر مباشرت کرے، مکروہ ہے کہ پھر احتلام کے بعد وہ مباشرت کرے بیوی کے ساتھ اور پھر بعد میں دونوں غسل کی ایک ہی نیت، کیونکہ غسل ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ غسل ایک ہی کر سکتے ہیں جتنے بھی آپ پر غسل واجب ہوں یا مستحب ہوں۔ اگر پہلے مباشرت کی ہے، یہ سوال بہت زیادہ ہوتا ہے، پھر غسل نہیں کیا، دوبارہ مباشرت کرنا چاہتے ہیں تو یہ مکروہ نہیں ہے، بس آپ وضو کر لیں اور آپ دوبارہ مباشرت کر سکتے ہیں، وضو نہیں کیا کلیاں کر لیں، ہاتھ دھو لیں تو کراہت دور ہو جائے گی۔ لیکن اگر احتلام ہوا ہے، احتلام ہوا ہے اس کے بعد پھر آپ غسل کریں، پھر جا کے مباشرت کریں، اگر احتلام کے بعد آپ مباشرت کرتے ہیں تو یہ مکروہ ہے۔ دوپہر میں وطی کرنا، یعنی کہ مقعد کی طرف خاتون کو یعنی بیوی کو مقعد میں مباشرت کرنا، اگرچہ وہ راضی ہے، پہلے میں ذکر کر چکا ہوں مکروہ شدید ہے، اجتناب کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ کچھ مستحبات بھی ہیں، حرامات ذکر کر چکے ہیں کہ حیض کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے، حرام ہے حیض کی حالت میں جمع کرنا، اس طرح باقی چیزیں جو ہم نے ذکر کی ہیں مکروہات۔ اب مستحبات بھی کچھ ہیں، وہ یہ ہیں کہ بسم اللہ پڑھیں جمع سے پہلے، باوضو ہوں، مستحب ہے، پیار سے پیش آئیں، یہ بھی حدیث ہے، روایت ہے کہ پیار سے پیش آ جائے، خاتون کو اپنی محبت دینی چاہیے، سنگ دلی، سختی اور جلدی کا کام نہیں کرنا چاہیے، یہ مکروہ ہے اور یہ آداب کے خلاف ہے۔
جلدی نہیں کرنی چاہیے، انس، شفقت، محبت اور اس عمل کے درمیان لذت ہونی چاہیے۔ یہ ہر چیز ہمیں اہل بیت نے اور اسلام نے سکھا دی ہے۔ اس کے بعد یعنی پیار، نرمی، شفقت، محبت کے بعد انسان کی مباشرت کو تکمیل تک پہنچنا چاہیے۔ اور سوموار کی رات، منڈے کی رات مستحب ہے۔ اس رات اگر مباشرت کریں گے، بچہ ٹھہر جاتا ہے تو وہ حافظ قرآن پیدا ہوگا، یعنی اس کے اندر حفظ قرآن کی طاقت بہت زیادہ ہوگی۔ منگل کی رات اگر کریں گے مباشرت، بچہ پیدا ہوگا تو اس صورت میں یعنی منگل کی رات مباشرت کی، حمل ٹھہر گیا، بچہ پیدا ہوگا تو اس کے اندر شہادت کا رتبہ ہوگا، شہید ہوگا، اس کے اندر وہ قوت قدرتی طور پہ آ جائے گی۔ خمیس کی رات اور دن بہت اہم ہے۔ منگل کی رات کے بارے میں بہت زیادہ فضائل ذکر کیے گئے ہیں، اسی طرح خمیس کی رات اور خمیس کا دن، یعنی ظہر کے بعد ہم نے کہا تھا کہ مکروہ ہے، لیکن خمیس کے دن مکروہ نہیں ہے، ظہر کے بعد آپ مباشرت کر سکتے ہیں، بلکہ مستحب ہے۔ جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن، خصوصاً جمعہ کا دن عصر کے بعد، یعنی نماز عصر یعنی وقت عصر کے بعد، یہ بھی مستحب ہے اور ان کے بھی فوائد ہیں۔ اگر بچہ ٹھہر جاتا ہے تو اس کے اثرات اچھے ہوں گے۔ یہ مکروہات اور مستحبات ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کا خیال رکھا جائے تو ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان میں اچھے اثرات ہوں گے۔ اگر ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، بچے کی طلب ہے، بچہ ہم چاہتے ہیں اور پریگننٹ خاتون ہو جاتی ہے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے، تو یقیناً خداوند کریم اور ان کے پاک ہستیوں کا جو کلام ہے وہ حق ہے، سچ ہے اور ان میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے، تو ہمارے بچے ظاہری اور باطنی عیب سے پاک ہوں گے۔ ان چیزوں کا خیال جتنا رکھیں گے اتنا ہمیں فائدہ ہوگا، دنیاوی بھی اخروی بھی۔ تو یہ تھے حرامات، مکروہات، مستحبات جو ذکر کیے جاتے ہیں، شریعت میں موجود ہیں، روایات میں موجود ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ دیگر کچھ بھی ایسے مکروہات ذکر کیے جاتے ہیں کہ کشتی میں بھی مباشرت نہیں کرنی چاہیے، جیسے بحری جہاز ہے، کشتی ہے، ان چیزوں میں، اور باقی اس طرح کچھ اور دیگر ہیں، لیکن جو موثق ترین روایات اور احادیث سے ہمیں یہ ملے ہیں، ہم نے ذکر کیے ہیں، مومنین سے ملتمس ہیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اور جو ان چیزوں کے بارے میں سوالات آپ کے ذہن میں اٹھتے ہیں تو وہ آپ کمنٹس کریں گے، انشاءاللہ ہم ان کا جواب دیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔